سب سے پہلی جگہ جو ہم دیکھیں گے وہ جگہ ہے جہاں ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کا مکان، ان کا گھر تھا۔ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ مشہور بہادر صحابی تھے۔ جب جنگ کے لیے جاتے تھے تو سر پر لال پٹی باندھ لیتے تھے، ریڈ اسکارف، اور اکڑ کر چلتے تھے پہلوانوں کی طرح۔ حضور نے فرمایا کہ اکڑ کر چلنا اللہ کو ناپسند ہے، مگر جنگ کے موقع پر اکڑنا، بہادری دکھانا اللہ کو پسند ہے۔ جنگ میں تو بہادری دکھانے کا وقت ہے۔ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ، اچھا، جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تلوار بھی دی تھی، اس تلوار سے انہوں نے جنگ کی۔ 150 صحابہ، 150 صحابہ ایسے ہیں جو ہر وقت ہر جنگ میں حضور کے ساتھ رہے۔ ان میں سے ایک ابو دجانہ رضی اللہ عنہ، ہر جنگ میں، ہر موقع پر۔ اور یہ جنگ یمامہ میں شہید ہوئے۔ مسلمہ کذاب سے جو جنگ ہوئی نا، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، وہ پہلا قادیانی تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ ہم گئے وہاں اس کے گاؤں میں، ریاض کے پاس ہے اس کا گاؤں، مسلمہ کذاب کا۔ تو ہم نے پوچھا کہ یہاں مسلمہ کذاب رہتا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، لیکن ہم کذاب نہیں ہیں، ہم جھوٹے نہیں ہیں، ہم تو سچے لوگ ہیں۔ یہ جو رائل فیملی ہے نا، سعودی فیملی، یہ اسی قبیلے سے ہے، قبیلہ بنو حنیفہ، یہ جو ابھی رائل فیملی، شاہی خاندان۔ تو وہ چھوٹا سا گاؤں ہے، 1200 صحابہ اس میں شہید ہوئے۔ جو ختم نبوت پر جو جنگ لڑی گئی، اس میں 1200 صحابہ شہید ہوئے تھے۔ تو ابو دجانہ رضی اللہ عنہ اس میں شہید ہوئے، جنگ یمامہ میں۔ تو جہاں ان کا مکان تھا، وہ مکان ہم دیکھیں گے۔ یہاں ایک بلڈنگ ابھی ہم دیکھیں گے، اس بلڈنگ کا نام ہے وقف عثمان بن عفان۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جو صدقہ کیا تھا، جو وقف کی تھی زمینیں، وہ پیسہ آج بھی سرکل کر رہا ہے، اور وہ پیسہ آج بھی جاری ہے، وہ صدقہ آج بھی، وہ پیسہ غریبوں کو جاتا ہے۔ تو اس بلڈنگ کا کرایہ غریبوں کو جاتا ہے، اور بھی کئی بلڈنگیں ہیں مدینہ میں۔ تو آپ دیکھیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تو اس دنیا سے چلے گئے، لیکن ان کا صدقہ آج بھی جاری و ساری ہے، اور ان کو ثواب پہنچ رہا ہے۔ تو آدمی ایسا کام کر کے جائے جس کا ثواب اس کو ملتا رہے، ایسا کام نہ کرے جس کا گناہ اس کو ملتا رہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، قیامت تک جتنے بھی ناحق قتل ہوں گے، سب کا گناہ قابیل کو بھی ملے گا۔ آدم علیہ السلام کا جو بیٹا تھا قابیل، جس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا، ناحق قتل کیا، تو قیامت تک جتنے بھی ناحق قتل ہوں گے، سب کا گناہ وہ قابیل کو بھی ہوگا۔ تو آدمی کوئی ایسا غلط کام کر کے چلا جائے، تو جب تک وہ لوگ وہ کام کرتے رہیں گے، اس کا گناہ اس کو ملتا رہے گا۔ یہ جو آج کل سوشل میڈیا ہے، اس میں احتیاط رکھنی چاہیے۔ آدمی نے کوئی غلط چیز بھیج دی، جتنے لوگ اس کو دیکھیں گے، سنیں گے، سب کا گناہ اس کو بھی ہوگا، ان کو بھی ہوگا، اس کو بھی ہوگا۔ اس لیے ایسی چیز نہیں بھیجنا چاہیے جس کا گناہ اس کو ملتا رہے، ایسی چیز بھیجیں جس کا ثواب اس کو ملتا رہے۔ تو ابھی ہم وہ بلڈنگ دیکھیں گے، داؤدیہ، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بلڈنگ بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ یہاں ایک مسجد بھی ہم دیکھیں گے، مسجد ابو ذر اس کا نام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہاں کھجور کا باغ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ وہاں تشریف لے گئے، بہت لمبا سجدہ کیا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ساتھ میں تھے، وہ رونے لگے، وہ سمجھے حضور کا انتقال ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے درود شریف کے فضائل اتارے، اس کے شکرانے میں میں نے اتنا لمبا سجدہ کیا۔ تو یہ دیکھیں، ہمارے گاڑی کے بالکل سامنے آپ کو یہ بلڈنگ نظر آ رہی ہے، گرے کلر کی بلڈنگ، براؤن کلر کی ونڈوز ہیں۔ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کا مکان، ان کا گھر یہاں تھا۔ یہ اچھا، ہول سیل مارکیٹ یہ ہے، میں آپ کو بتا دوں، ٹوپی، تسبیح وغیرہ، عبایا، برقع وغیرہ ہول سیل ریٹ میں یہاں ملتا ہے۔ تو یہاں ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کا مکان تھا۔ سیدھے ہاتھ پر دیکھیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نام سے یہ بلڈنگ ہے، یہ بلڈنگ ہمارے سیدھے ہاتھ پر ہے۔ تو اس کی جو انکم ہے، آمدنی، وہ ابھی بھی غریبوں کو جاتی ہے۔ تو ہم جا رہے ہیں مسجد ابو ذر دیکھیں گے انشاءاللہ، جہاں درود شریف کے فضائل اترے تھے۔ اور اس کو مسجد ابو ذر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ابو ذر رضی اللہ عنہ خاص طور پہ وہاں جا کے درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ اس کی مسجد کے بہت سارے نام ہیں، مسجد السجدہ، مسجد الشکر، مسجد الاسواب، مسجد البحیری، مسجد السافلہ، 5-6 نام ہیں۔ سعد بن ربیعہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، ان کا انتقال ہوا، ان کی میراث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں تقسیم کی تھی جہاں مسجد ابو ذر ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کی قبر پہ میں گیا ہوں، 260 کلومیٹر دور ہے، مدینہ سے ریاض کی طرف آپ جائیں۔ اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، اکیلا ہی آیا ہے، اکیلا ہی رہے گا، اکیلا ہی مرے گا، اکیلا ہی اٹھے گا۔ آج بھی اکیلے ہی ہیں۔ ہمیں بھی ان کی قبر بڑی مشکل سے ملی، 5-6 گھنٹے لگے قبر تلاش کرنے میں۔ بالکل ریگستان میں، صحرا میں، ڈیزرٹ میں ان کی قبر ہے۔ مین روڈ سے 30 کلومیٹر اندر جانا پڑتا ہے، 30 کلومیٹر۔
تو یہ دیکھیں الٹے ہاتھ پر یہ مسجد ابو ذر ہے جہاں درود شریف کے فضائل اترے تھے. لیفٹ پہ دیکھیں پتلا سا مینارہ نظر آ رہا ہے, ہاں یہ مسجد ابو ذر ہے. تو ہم سب ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. آگے دیکھیں ایک اور مسجد آپ کو نظر آ رہی ہے, مسجد اجابہ. مسجد اجابہ کا مطلب ہے ایکسیپٹنس, قبول ہونا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اس مسجد میں تشریف لے گئے. مسجد تھی حضور کے زمانے میں, وہاں نماز پڑھی اور امت کے لیے, مسلمانوں کے لیے 3 دعائیں فرمائیں. ایک دعا یہ فرمائی کہ اے اللہ میری امت پر کوئی ایسا ظالم کافر بادشاہ مسلط نہ فرما جو میری پوری امت کو ختم کر دے. اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی. دوسری دعا یہاں یہ فرمائی کہ میری امت پر کوئی ایسی بیماری پلیگ وغیرہ نہ آئے جس کی وجہ سے میری پوری امت ختم ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی. یہ دیکھیں لیفٹ ہینڈ پہ یہ ہے مسجد اجابہ. تیسری دعا یہاں یہ فرمائی کہ میری امت میں آپس میں اختلاف نہ ہو, لڑائی جھگڑا نہ ہو. اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا. تیسری دعا قبول نہیں ہوئی, لڑائی جھگڑا اختلاف تو ہوگا. اور سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا مکان بھی یہیں تھا, جن کے انتقال پہ عرش اعظم ہل گیا تھا. اہتز عرش الرحمن بموت سعد بن معاذ. اور ان کے جنازے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پنجوں کے بل, انگلیوں کے بل چل رہے تھے. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ ایسے کیسے چل رہے ہیں؟ فرمایا 70,000 فرشتے آئے ہیں تو چلنے کی جگہ نہیں ہے. 70,000 فرشتے آئے تھے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے جنازے میں. ان کی قبر جنت البقیع میں ہے. یہ دیکھیں ہمارے رائٹ سائڈ پہ جنت البقیع ہے. مور دین 10,000 صحابہ بریڈ ہیں, 10,000 سے زیادہ صحابہ کرام ہیں. 90,000 تابعین ہیں. تابعین جو سیکنڈ جنریشن. 9 ازواج مطہرات, 9 بیویاں, 2 مکہ میں ہیں, 9 یہاں, 4 بیٹیاں, 1 بیٹے حضرت ابراہیم, 2 پھوپھیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فادر سسٹر, وہ سب جنت البقیع میں ہیں. فجر اور عصر کے بعد یہ کھلتا ہے زیارت کے لیے, لیکن صرف مردوں کے لیے, عورتیں نہیں جا سکتی. جس قبر پر 1 پتھر ہے وہ مردوں کی قبریں ہیں, جس میں 2 پتھر ہیں سر کی طرف, پیر کی طرف, عورتوں کی قبر. مردوں کی قبر پہ 1 پتھر ہے اور عورتوں کی قبر پہ 2 پتھر ہیں. یہ نشانی ہے. سیدھے ہاتھ پر دیکھیں البیک والی بلڈنگ ہے. میں البیک کی ہسٹری نہیں بتا رہا, میں دوسری ہسٹری بتا رہا ہوں. یہاں 2 کنویں تھے, 2 ویلز وہی ہیں, 2 کنویں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. بسط الکبریٰ, بسط الصغریٰ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن یہاں تشریف لائے, کنویں کے پانی سے سر مبارک دھویا, باقی پانی کنویں میں ڈالا تو کنویں کا پانی میٹھا ہو گیا تھا. آج بھی اس بلڈنگ کا نام بصہ ہے جو کنویں کا نام تھا, سیم ویل نیم. اور یہاں مسجد بھی تھی, مسجد خدرہ. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا مکان یہاں تھا. علماء حضرات جانتے ہیں, بڑے مشہور صحابی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز بھی پڑھی. مسجد خدرہ اس کا نام تھا. الٹے ہاتھ پر دیکھیں یہ مسجد بلال ہے. یہ نئی مسجد ہے, کوئی تاریخی مسجد نہیں ہے. مینارے کے اوپر دیکھیں آدھا چاند ہے, کرسنٹ, اس کا مطلب ہوتا ہے نئی مسجد. اور اگر پورا چاند ہو, فل مون, تو اس کا مطلب ہوتا ہے تاریخی مسجد, ہسٹوریکل مسجد. تو یہ نئی مسجد ہے, کوئی تاریخی مسجد نہیں, ابھی 30-35 سال پہلے بنی ہے. ابھی ہم یہاں ایک مسجد دیکھیں گے, مسجد غمامہ اس کا نام ہے. یہ نہیں, کئی گنبدوں والی مسجد آپ کو نظر آئے گی رائٹ سائڈ پہ, مسجد غمامہ. غمامہ کا مطلب کلاؤڈ, بادل. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 سال وہاں عید کی نماز پڑھائی. یہ دیکھیں رائٹ سائڈ پہ کئی گنبدوں والی مینی ڈومز مسجد وہ نظر آ رہی ہے. نیچے کی طرف دیکھیں وائٹ مسجد بھی ہے, وہاں وائٹ مسجد مسجد علی ہے. حضرت علی نے وہاں عید کی نماز پڑھائی. اور مسجد غمامہ جو ہے وہ ابھی آگے نظر آئے گی, آگے سے. مسجد غمامہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 سال یہاں عید کی نماز پڑھائی, بارش کے لیے دعا فرمائی. اور نجاشی کی نماز جنازہ بھی غائبانہ حضور نے یہیں پڑھائی تھی. نجاشی کی نماز جنازہ غائبانہ, وداؤٹ ڈیڈ باڈی. 2 نماز جنازہ حضور نے غائبانہ پڑھائی وداؤٹ ڈیڈ باڈی. ایک نجاشی, دوسرے معاویہ بن معاویہ المزنی رضی اللہ عنہ. میں ان کے بارے میں بھی بتاتا ہوں. یہ دیکھیں لیفٹ ہینڈ پہ دیکھیں آپ کو کھجور کے درخت نظر آ رہے ہیں. یہاں بھی ایک مسجد تھی 15 سال پہلے, 15 ایئرز اگو. مسجد کاتبیہ واضح ہے. ایک صحابی کی قبر تھی مسجد کے اندر. جب وہ مسجد شہید کی گئی تو صحابی کی نعش, ان کی باڈی ملی, پھر ان کو جنت البقیع میں شفٹ کیا گیا. یہ ابھی 15 سال پہلے کی بات ہے. اور یہ پہلے صحابی جنہوں نے مدینہ میں قرآن پڑھا, رافع بن مالک الزرقی رضی اللہ عنہ صحابی کا نام ہے. یہ دیکھیں رائٹ سائڈ پہ آپ کو مسجد غمامہ نظر آ رہی ہے. یہاں سے بالکل سیدھ میں دیکھیں, سیدھا مسجد غمامہ, مسجد ابو بکر, مسجد علی. وہاں 3 مسجدیں ہیں.
وہاں بیٹھ جاؤ. وہاں 3 مسجدیں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 4 سال عید کی نماز پڑھائی. اور تو میں بتا رہا تھا 2 نماز جنازہ حضور نے غائبانہ پڑھائی. ایک نجاشی، ان کا نام اسحمہ تھا، وہ ایتھوپیا میں تھے، اور معاویہ بن معاویہ المزنی رضی اللہ عنہ، ان کا انتقال مدینہ میں ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں تھے، 700 کلومیٹر دور. جبریل علیہ السلام آئے، زمین پہ پر مارا، زمین بالکل فلیٹ ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ دیکھا، ان کی نماز جنازہ پڑھائی. 1,40,000 فرشتے بھی ان کے جنازے میں شریک تھے. 140,000 فرشتے. پھر جبریل علیہ السلام نے حضور سے پوچھا کہ آپ کو پتہ ہے یہ فضیلت کیوں حاصل ہوئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہا کہ قل هو اللہ احد بہت زیادہ پڑھتے تھے، اس لیے ان کو یہ فضیلت حاصل ہوئی. معاویہ بن معاویہ المزنی رضی اللہ عنہ. اچھا، رافع بن مالک زرقی رضی اللہ عنہ کی قبر یہاں تھی. 15 سال پہلے ان کو جنت البقیع میں شفٹ کیا. تو یہ پہلے صحابی ہیں جنہوں نے مدینہ میں قرآن پڑھا. مینا میں انہوں نے قرآن سیکھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، مدینہ آ کے قرآن پڑھا، جنگ احد میں شہید ہوئے، اور یہاں ان کی قبر تھی. سامنے دیکھیں، ہماری گاڑی کے بالکل سامنے یہ ریلوے اسٹیشن نظر آ رہا ہے. 100 سال پرانا، 100 ایئرز اولڈ ہے ریلوے اسٹیشن، بلڈ بائی آٹومن امپائر، ٹرکش امپائر. ترکوں کا بنایا ہوا ریلوے اسٹیشن ہے. لیفٹ ہینڈ پہ دیکھیں، یہ ترکوں کی بنائی ہوئی مسجد ہے، 100 سال پرانی. اس میں نماز ہوتی ہے ابھی بھی 5 وقت. تو یہ 11 سال تک یہ ٹرین چلتی رہی، 1908 سے 1919 تک. فرام 1908 till 1919 the train was running only 11 years. 11 سال تک یہ ٹرین چلتی رہی. تو پھر برٹش جدہ تک آ گئے انگریز. انہوں نے عربوں کو ترکوں سے لڑایا، ترکوں کو عربوں سے لڑایا، اور وہ ریلوے لائن ختم کر دی. اور 1924 میں ان کی حکومت آ گئی، سعودی حکومت. 1924 میں. یہ دیکھیں، سیدھے ہاتھ پر آپ کو چھوٹی سی مسجد نظر آ رہی سامنے. یہ مسجد سقیہ ہے. اینڈ the well of سقیہ was here on the road. یہاں کنواں بھی تھا جہاں ہماری گاڑی چل رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں کے پانی سے وضو فرمایا، یہاں نماز پڑھی. یہ جہاں مسجد سقیہ ہے. اور مدینہ کی برکت کے لیے دعا فرمائی. اسی جگہ کیا دعا فرمائی؟ اے اللہ، ابراہیم علیہ السلام تیرے خلیل تھے، تیرے دوست تھے، انہوں نے مکہ کے لیے دعا کی. میں بھی تیرا غلام ہوں، میں بھی تیرا رسول ہوں. میں مدینہ کے لیے دعا کرتا ہوں، اور مکہ سے 2 گنا زیادہ کی دعا کرتا ہوں. 2 times more than مکہ. پوری دنیا سے زیادہ مکہ میں برکت ہے، مکہ سے زیادہ مدینہ میں برکت ہے. فار ایگزامپل، آپ 1 کلو سیب یہاں لے لیں، یہاں 20 لوگ کھا لیں گے، مکہ میں 10 لوگ کھائیں گے، دوسری جگہ 5 لوگ. یہاں ڈبل ہے مکہ سے. اور یہ بھی دعا فرمائی کہ اے اللہ، مدینہ کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے. ہر مسلمان مدینہ سے محبت کرتا ہے. آپ اتنی دور سے آئے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کر کے مدینہ کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. اور یہ بھی دعا فرمائی، اللہم بارک لنا فی مدنا و صاعنا. اے اللہ، ہمارے مد اور صاع میں برکت عطا فرما، ناپ تول میں. برتن نکال. یہ دیکھیں، یہ مد ہے. اتنے پانی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تھے. 750 ml پانی آتا ہے اس میں، 750 ملی لیٹر، لیس دین 1 لیٹر، 1 لیٹر سے بھی کم. تو یہ اس کی سند ہے میرے پاس. یہ برتن تو نیا ہے لیکن سیم سائز ہے، سیم شیپ، سیم میجرمنٹ، وہی میجرمنٹ ہے، وہی سائز ہے. تو یہ مد کہلاتا ہے. اور 4 مد کا 1 صاع ہوتا ہے. یہ جو صدقہ فطر ہم دیتے ہیں نا عید کے دن، وہ 1 صاع کے برابر ہوتا ہے. 3.25 کلو ہوتا ہے تقریباً. تو اتنے پانی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تھے، اور 4 مد سے غسل فرماتے تھے. یعنی تقریباً 3 لیٹر پانی سے غسل کرتے تھے. کر سکتا ہے آدمی، تھوڑا محنت کرنی، تھوڑا مشقت برداشت کرنی پڑے گی. سامنے دیکھیں، آپ کو ایک مکان نظر آ رہا ہے. یہ 1400 ایئرز اولڈ ہاؤس، حسین رضی اللہ عنہ ڈاٹرز ہاؤس، فاطمہ بنت حسین. تو یہ دیکھیں لیفٹ ہینڈ پہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بیٹی کا مکان ہے. حضرت حسین کی والدہ کا نام بھی فاطمہ تھا، اور بیٹی کا نام بھی فاطمہ. دادی اور پوتی دونوں کا نام فاطمہ تھا. گرینڈ مادر اینڈ گرینڈ ڈاٹر سیم نیم. سو جب یہ کربلا سے واپس آئے تھے تو یہیں آ کے ٹھہرے تھے. کربلا سے جب واپس آئے تو یہاں آ کے ٹھہرے. اور یہ کنواں بھی ہے، دیٹ از ویل آلسو، لیکن اس میں پانی نہیں ہے. تو یہ کنواں اور یہ مکان اسی زمانے کا ہے، 1400 سال پرانا. تو یہ دیکھیں، یہ کنواں یہ اسی زمانے کا ہے. اچھا، الٹے ہاتھ پر دیکھیں، وہ مسجد منارتین آپ کو نظر آ رہی، 2 مینارے والی مسجد.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی نماز پڑھی، مسجد منارتین. پرانی مسجد تھی پہلے، ابھی یہ نئی مسجد بنا دی ہے. اچھا جب یہ کنواں کھود رہے تھے نا، when they were digging the well, so ایک چٹان نکل آئی، راک، بڑا پتھر. انہوں نے 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھی، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی. جب دوبارہ کھدائی شروع کی تو چٹان کا پتہ ہی نہیں چلا کہاں گئی. they never find the rock. when they started re-digging the well, so they never find the rock. اللہ تعالیٰ remove the rock. اللہ تعالیٰ نے وہ چٹان غائب ہی کر دی. آدمی دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ کاموں کو بناتا ہے. لیفٹ ہینڈ پہ دیکھیں آپ کو ایک چھوٹی سی پہاڑی نظر آئے گی. اس پہاڑی کا نام ہے جبل انعم. اس کے اوپر وہ واٹر ٹینک بھی ہے. ایک صحابی سے زنا ہو گیا تھا، اڈلٹری، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، یا رسول اللہ طاہرنی، مجھے پاک کر دیں. پھر حضور نے بھگا دیا. دوسری مرتبہ آئے، تیسری مرتبہ، 4 مرتبہ آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اس کو لے جاؤ اور سنگسار کرو، پتھر مارو. So they started stoning him on this hill. یہاں ان کو پتھر مارنا شروع کیا گیا تھا. یہ دیکھیں لیفٹ ہینڈ پہ جبل انعم اس کا نام ہے. ہاں تو یہاں سے وہ بھاگے اور وادی عقیق سے آگے جا کے ان کا انتقال ہوا. He ran from here and he passed away in the valley of عقیق. ان صحابی کا نام ماعز اسلمی رضی اللہ عنہ تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هلا ترکتموہم، جب وہ بھاگ رہا تھا تم نے چھوڑ کیوں نہیں دیا؟ چھوڑ دیتے، بھاگنے دیتے. پھر فرمایا انہ لینغمس فی انہار الجنہ، اب وہ جنت کی نہروں میں غوطے لگا رہا ہے. Now he's swimming in the river of جنت. He's enjoying in جنت now. حضور نے فرمایا وہ جنت میں مزے اڑا رہا ہے. ماعز اسلمی صحابی کا نام تھا. اب ہم جا رہے ہیں وادی عقیق کی طرف. ویلی آف عقیق. ویلی آف عقیق از the valley of مبارک ویلی، ویلی آف جنت. وہ جنت کی وادی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی، فادر سسٹر صفیہ رضی اللہ عنہ. ان کے پوتے تھے گرینڈ سن عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے اپنا پیلس محل بنوایا تھا وادی عقیق میں. وہ پیلس، وہ محل آج بھی موجود ہے، 1300 سال پرانا. 1300 years old ہے پیلس. وہ ہم دیکھیں گے. انہوں نے اتنا بڑا محل کیوں بنوایا تھا؟ جب باہر سے لوگ آتے تھے مدینہ کی زیارت کے لیے تو اپنے گھر میں ٹھہراتے تھے، کھانا وانا کھلاتے تھے اور مدینے کا ادب ان کو سکھاتے تھے. مدینہ میں کیسے رہنا ہے، کیسے سلام پڑھنا ہے. تو یہ دیکھیں لیفٹ ہینڈ پہ یہ ان کا پیلس ہے. یہ دیکھیں الٹے ہاتھ پر پیلس آف عروہ بن زبیر. 1300 years old. یہ 1300 سال پرانا. وہ جو کریم کلر کا نظر آ رہا ہے نا، وہ بھی انہی کا محل ہے، انہی کا. یہ جو کریم کلر کا نظر آ رہا ہے نا، یہ انہی کا پیلس ہے. پارٹ آف دیٹ پیلس. ویری بگ، بہت بڑا پیلس ہے. یہ باؤنڈری کے اندر جتنا نظر آ رہا ہے. اور یہ ویلی آف عقیق ہے جہاں ہم چل رہے ہیں اس وقت. ہمارے رائٹ سائڈ پہ، لیفٹ سائڈ، انڈر گراؤنڈ، یہ سب وادی عقیق ہے. یہ جنت کی وادی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتانی اللیل آت من عند ربی وقال لی صلی فی هذا الوادی المبارک وقل عمرة فی حجة. حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا، آرڈر دیا کہ آپ وادی عقیق جائیں، وہاں جا کے نماز پڑھیں، حج عمرے کی نیت کریں. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو وادی عقیق میں رکے، نماز پڑھی. یہ جو مسجد پیر علی، ابھی آپ لوگ جائیں گے انشاءاللہ مکہ، تو جہاں سے حاجی عمرے والے احرام باندھتے ہیں وہ وادی عقیق میں ہی ہے. مسجد پیر علی جو ہے، جس کو مسجد ذو الحلیفہ بھی کہتے ہیں، مسجد الشجرہ بھی کہتے ہیں، مسجد المیقات بھی کہتے ہیں، وہ وادی عقیق میں. وہیں سے آپ احرام باندھیں گے جب مکہ جائیں گے انشاءاللہ، تو وہ وادی عقیق میں. اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو یہاں ٹھہرے تھے وادی عقیق میں. 4 جگہوں پہ جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے گئے. وادی عقیق، مدین شعیب علیہ السلام کی جو سٹی ہے وہ بھی سعودیہ میں ہی ہے. اور تیسری جگہ ماؤنٹ آف طور، کوہ طور، جبل طور ایجپٹ میں. اور چوتھی جگہ بیت اللحم جہاں فلسطین میں، جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. یہ 4 جگہوں پہ جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے گئے اور کہا کہ آپ یہاں 2 نفل پڑھیں. یہ مبارک جگہ ہیں، وادی عقیق، مدین شعیب، جبل طور اور بیت اللحم. اور یہ جو روڈ ہے جس پہ ہم چل رہے ہیں، یہ پرانا روڈ ہے مکے کا، اولڈ روڈ آف مکہ. اس راستے پر 4 تاریخی مقامات ہیں. بیر روحہ ہے، ویل آف روحہ، ویل آف شفا، بیر شفا، بدر، ابوا.